میری بھانجی یتیم ہوئی تو میں اسے اپنے گھر لے آئی اور بڑے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا، لیکن بیٹے نے شادی کی رات ہی اسے طلاق دے دی۔ میں نے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور بہو کی عدت پوری ہوتے ہی اس کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کروا دیا، لیکن اس بار بھی وہی ہوا تو میں پریشان ہو گئی۔ یوں سچ جاننے کے لیے میں نے تیسری دفعہ بھانجی کا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور دروازے میں سوراخ کر کے خود باہر کھڑی ہو گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور کالی رات تھی، جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو قبرستان بنا دیا تھا اور مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ حالانکہ میں نے تو صرف اپنی مامتا کو تکمیل تک پہنچانے کا خواب دیکھا تھا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ جس فیصلے پر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی، وہی فیصلہ میرے گھر کی بربادی کا سبب بن جائے گا اور میرے آنگن میں خوشیوں کی بجائے ماتم کی صفیں بچھ جائیں گی۔ میری بھانجی کلثوم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا میرے سوا کوئی نہیں تھا اور میں نے اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس کی معصومیت اور بھولا پن مجھے اس قدر بھاتا تھا کہ میں ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کا حسن چودھویں کے چاند کو مات دینے لگا اور محلے کی ہر عورت کی نظر اس پر ٹک گئی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اپنی اس پھول جیسی بچی کو کسی اجنبی کے حوالے کر دوں جو اس کی قدر نہ کرے، اور تبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں کلثوم کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں اور اپنے بیٹے حسن کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں تاکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے اور مجھے کبھی اس سے جدائی کا غم نہ سہنا پڑے۔ حسن میرا فرما بردار بیٹا تھا اور جب میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی تو اس نے سر جھکا کر میری خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ اماں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے کلثوم دل و جان سے قبول ہے۔ حسن کی رضامندی نے تو جیسے میرے پیروں میں پر لگا دیے تھے اور میں خوشی کے مارے دیوانی ہو گئی تھی کہ اب میرا گھر جنت بن جائے گا۔ میں نے فوراً شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے، مگر ان سب خوشیوں کے بیچ ایک چیز تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی اور وہ کلثوم کی خاموشی تھی۔ جب میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کا نکاح حسن سے ہونے والا ہے تو عام لڑکیوں کی طرح اس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا خوف امڑ آیا تھا جیسے میں نے اسے موت کی خبر سنا دی ہو۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خالہ جان، خدا کے لیے یہ شادی مت کریں، میں آپ کے گھر میں نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر مجھے دلہن مت بنائیں۔ میں سمجھی کہ شاید یتیمی کا احساس اسے ستا رہا ہے یا پھر وہ حسن کے روبدار اور سنجیدہ مزاج سے ڈر رہی ہے، اس لیے میں نے اس کی باتوں کو ایک بچکانہ ضد سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اسے سینے سے لگا کر کہا کہ پگلی، حسن تجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر کلثوم کی آنکھوں کی ویرانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، کلثوم کا وجود سمٹتا جا رہا تھا۔ وہ گھنٹوں کمرے میں بند رہتی تھی اور جب باہر نکلتی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی جیسے وہ بہت روئی ہو، مگر جب میں پوچھتی تو وہ کچھ نہیں بتاتی تھی، بس خاموش رہتی۔ میں اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ میں نے اس کی اس چیخ کو نہیں سنا جو اس کی خاموشی میں چھپی ہوئی تھی۔ مہندی والی رات جب اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی بت ہو جس میں روح ہی نہ ہو۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تک نہیں تھی، بلکہ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی جیسے وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو جو اسے اس بندھن سے بچا لے، مگر وقت کو کون روک سکتا ہے؟ اور آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب نکاح خواہ نے اس سے اجازت مانگی اور اس نے اتنی دھیمی سی آواز میں کہا کہ شاید کسی نے سنا بھی نہ ہو، مگر میں نے سن لیا اور میں نے شکر ادا کیا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ رخصتی کے وقت میں نے خود اسے
सुर्ख जोड़े में सजाया था और वो इतनी हसीन लग रही थी कि नज़र ठहरती नहीं थी, मगर उसकी आंखों में जो वहशत थी वो मेरे दिल को चीर रही थी। जब मैं उसे हसन के कमरे की तरफ ले जा रही थी तो वो चौखट पर रुक गई और उसने पलट कर मुझे ऐसे देखा जैसे कोई कुर्बानी का बकरा कसाई को देखता है। उसकी आंखों में एक आखिरी इल्तिजा थी कि खाला जान अब भी वक्त है, मुझे बचा लें। मगर मैंने उसे तसल्ली दी और उसे कमरे के अंदर धकेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आ गई और थकन से चूर होकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे कानों में शहनाइयों की गूंज थी और आंखों में कलसूम और हसन के खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब थे। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा और मोहब्बत उसके दिल से हर डर को निकाल देगी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी रात का पिछला पहर था और फजर में कुछ वक्त बाकी था कि अचानक सहन में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ टूटी हो। मैं हड़बड़ा कर उठी और नंगे पांव बाहर भागी तो देखा कि हसन के कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था और हसन सहन के बीचों बीच खड़ा था। उसकी हालत देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसकी शेरवानी के बटन टूटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से हाँफ रहा था जैसे मीलों का सफर तय करके आया हो। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, मगर सबसे खौफनाक चीज उसकी आंखें थी जिसमें नफरत, गुस्सा और अजीब सी वहशत थी। मैं भागकर उसके करीब गई और उसके कंधे को पकड़कर पूछा कि हसन क्या हुआ है? मेरे बच्चे, खैरियत तो है? कलसूम कहाँ है? मगर कलसूम का नाम सुनते ही हसन ने मुझे झटक दिया और ऐसे पीछे हटाया जैसे मैं कोई अछूत हूँ। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर चीख कर कहा कि अम्मा, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं हैरान परेशान उसे देखती रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। अभी तो शादी की पहली रात थी, अभी तो मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, तो ये कैसा तूफान आ गया है? मैंने रोते हुए पूछा कि बेटा मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? कलसूम ने कुछ कहा है क्या? मगर हसन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो दीवानों की तरह अपने सर को पीट रहा था। और फिर उसने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी समातों को हमेशा के लिए बहरा कर दिया। उसने कहा कि मैं इस लड़की को अपने घर में एक पल भी नहीं रख सकता। मैं उसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे सर पर हथौड़े की तरह लगे और मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा समझदार और नेक बेटा शादी की पहली ही रात बिना किसी वजह के तलाक दे सकता है। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और मिन्नतें की कि हसन, होश में आओ, लोग क्या कहेंगे? तुम क्यों अपनी और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? मगर हसन पर जैसे जुनून तारी था। उसने अपना पाँव छुड़वाया और नफरत से मेरी तरफ देखकर कहा कि अम्मा, अगर तुम वजह जान लोगी तो जहर खा लोगी। बस इतना समझ लो कि शादी नहीं हो सकती और मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। ये कहकर वो गेट की तरफ भागा और अंधेरे में गुम हो गया। मैं उसके पीछे भागी मगर वो जा चुका था। मैं रोती पीटती हसन के कमरे की तरफ गई कि शायद कलसूम मुझे कुछ बताएगी कि आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरे बेटे को इतना बदल दिया। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी और कलसूम कमरे के कोने में जमीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। वो रो नहीं रही थी, बस पथराई हुई आंखों से खला में घूर रही थी। मैंने उसका कंधा झंझोड़ा और चीख कर पूछा कि कलसूम, बता क्या हुआ है? हसन क्यों गया है? तूने क्या किया है उसके साथ? मगर कलसूम ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने एक बार सर उठाकर मुझे देखा और उसकी नज़रों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि यही होने वाला है। उसकी खामोशी मेरे सवालों का गला घोंट रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी किस्मत को रोऊं या अपने फैसले को, जिसने एक ही रात में सब कुछ खाक में मिला दिया था। और ये तो अभी शुरुआत थी। मुझे क्या मालूम था कि ये राज इतना गहरा और खौफनाक है कि मेरे दूसरे बेटे की ज़िंदगी भी निकल जाएगा
और मैं तमाशाई बनी सब देखती रह जाऊंगी। हसन के जाने के बाद मेरे घर पर जो क़यामत टूटी थी, उसने दरो दीवार को हिला कर रख दिया था, और वो सहन जहाँ कल तक शहनाइयों की गूंज थी, अब वहाँ एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया था जो मेरी रगों में खून जमा देने के लिए काफ़ी था। मैं गुमसुम बैठी दरवाजे को तकती रहती कि शायद हसन वापस आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, शायद वो आकर कहे कि अम्मा मुझसे गलती हो गई। मगर दिन गुजरते गए और हसन की कोई खबर ना आई। उधर कलसूम का ये हाल था कि उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। मगर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान और खौफजदा कर रही थी, वो इसका रवैया था। आम तौर पर जब किसी लड़की को शादी की रात ही तलाक हो जाए और शौहर उसे छोड़कर भाग जाए, तो वो दहाड़े मार मार कर रोती है, अपना गिरेबान फाड़ती है और अपनी बदकिस्मती का मातम करती है। मगर कलसूम की आंखों में ना तो कोई शिकायत थी और ना ही वो तड़प जो एक बर्बाद लड़की के चेहरे पर होनी चाहिए, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुर्दा सुकून था। एक ऐसी पुरस्रार खामोशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो, या जैसे उसे पहले से यकीन हो कि उसके साथ यही होने वाला है। मैं कई बार इरादा करती कि उसके पास जाऊं, उसका कंधा झंझोड़ूं और पूछूं कि ए लड़की, तू बोलती क्यों नहीं? आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था कि मेरा बेटा दीवाना हो गया? मगर जब भी मैं उसके कमरे में जाती तो उसकी वीरान और गहरी आंखें देखकर मेरे अल्फाज मेरे हलक में ही अटक कर रह जाते। मुझे लगता था अगर मैंने कुछ पूछा तो शायद कोई ऐसा सच सामने आ जाएगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैंने खामोशी का जहरीला घूंट पी लिया और अपने दिल को झूठी तसल्ली देने लगी। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद गलती कलसूम की नहीं, बल्कि हसन की होगी। हो सकता है वो किसी और लड़की को पसंद करता हो और मुझसे डर कर शादी कर ली हो, या हो सकता है उसके दिमाग में कोई फतूर हो। वरना कलसूम जैसी मासूम और पाकीज़ा लड़की में क्या ऐब हो सकता है जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है? वो तो फूल जैसी है। ज़रूर हसन ही नालायक निकला जिसने हीरे की कदर नहीं की। ये सोचे मुझे इसलिए भी सुकून देती थी क्योंकि मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर थी और कलसूम कोई दाग नहीं लगने देना चाहती थी। इसी कश्मकश में इद्दत के 3 महीने यूं ही गुजर गए जैसे कई सदियां हों, और इस दौरान मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। हर जबान पर बस यही किस्सा था। कोई कहता कि इस घर पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तो कोई कहता कि ज़रूर लड़की में कोई खराबी होगी, तभी तो शौहर पहली रात ही भाग गया। औरतें आती और हमदर्दी के पर्दे में नश्तर चबो जाती। वो कहती कि हाय बेचारी यतीम बच्ची, अब उसे कौन ब्याहेगा? तलाक का दाग लग गया है, अब तो ये सारी उम्र तुम्हारे घर में बोझ बनकर बैठी रहेगी। ये ताने मेरे दिल को छलनी कर देते थे, और मेरी गैरत को ये गवारा नहीं था कि मेरी मुंह बोली बहन की निशानी और मेरी अपनी लाडली यूं रुसवा हो। मैं रातों को उठ उठ कर रोती और अल्लाह से दुआएं मांगती कि मुझे कोई रास्ता दिखा दे। फिर मेरी नज़र मेरे छोटे बेटे अमजद पर पड़ी, जो हसन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तबीयत का नरम मजाज, इंतहाई फर्माबरदार और कम गो इंसान था। मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी मुश्किल का हल अमजद की सूरत में ही रखा है। मैंने सोचा कि हसन जज्बाती था, उसने जल्दबाजी की, मगर अमजद समझदार है, वो मेरी इज्जत का पास ज़रूर रखेगा और कलसूम को संभाल लेगा। ये ख्याल आते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं दुनिया वालों के मुंह बंद कर दूंगी और कलसूम का घर इसी आंगन में बसाऊंगी। मैंने अमजद को बुलाया और उसके सामने अपनी झोली फैला दी। मैंने रोते हुए कहा कि बेटा, तेरी माँ की इज्जत अब तेरे हाथों में है। तेरे भाई ने तो मुझे रुसवा कर दिया, मगर तू ऐसा मत करना। कलसूम बेकसूर है, वो मजलूम है। अगर तूने उसे ना अपनाया तो वो जीते जी मर जाएगी। अमजद पहले तो हिचकिचाया, उसके माथे पर पसीना आ गया। वो शायद हसन के इंजाम से डर रहा था। उसने कहा कि अम्मा, भाई हसन ने ज़रूर कुछ देखा होगा, तभी तो वो गए। मगर मैंने उसे कस्में दी, वास्ते दिए, और यहाँ तक कि अगर मैं तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। आखिरकार माँ की मोहब्बत और हुक्म के आगे वो झुक गया।
اس نے हामी भर ली। अमजद के मानते ही मेरे मुर्दा दिल में फिर से जान पड़ गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने फौरन कलसूम के पास जाकर उसे ये खबर सुनाई कि तेरी बर्बादी का तमाशा ख़त्म होने वाला है, तेरा निकाह मैं अमजद से कर रही हूँ। ये सुनते ही कलसूम का वो मुर्दा सुकून टूट गया और उसकी आंखों में वही पुरानी वहशत और खौफ लौट आया जो मैंने पहली शादी के मौके पर देखा था। वो तड़प कर उठी और मेरे कदमों में गिर गई। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए और हिचकियों के दरमियान कहने लगी कि खुदा के लिए खाला जान मुझ पर रहम करें, मुझे मत ब्याहें, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ ये जुल्म मत करें, आपको पछताना पड़ेगा। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था जैसे वो बुखार में तप रही हो, मगर इस बार भी उसकी ज़बान पर कोई वाज़िया वजह नहीं थी। वो बस इनकार कर रही थी मगर वजह नहीं बता रही थी। मैंने उसे डांट दिया और कहा कि चुप कर जाओ, तुम्हें क्या पता दुनिया की बातों का। अगर तू ऐसे ही बैठी रहेगी तो लोग तुझे जीने नहीं देंगे। अमजद हसन जैसा नहीं है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। मैंने उसके खौफ को उसके पिछले सदमे का असल समझाया और नज़रअंदाज कर दिया। मुझे क्या पता था कि मैं अपने हाथों से अपने दूसरे बेटे को भी इसी आग में झोंकने जा रही हूँ जिसने मेरे पहले बेटे को निगल लिया था। खैर दूसरी शादी बहुत सादगी से हुई। कोई मेहमान नहीं बुलाया गया, कोई ढोलक नहीं बजी, बस घर के अंदर ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और मैंने कलसूम को दुआ देकर अमजद के कमरे में भेज दिया। उस रात घर में अजीब सी घुटन थी, हवा भी जैसे रुक सी गई थी। मैं सारी रात मुसल्ले पर बैठी रही और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती रही कि अल्लाह आज की रात खैर से गुजर जाए, मेरे बच्चों की लाज रख लेना। मेरे दिल में बार बार वसवसे आ रहे थे कि कहीं फिर वही ना हो जाए, मगर मैंने खुद को तसल्ली दी कि नहीं, अब नहीं होगा। अमजद बहुत साबर बच्चा है, वो सब संभाल लेगा। फजर की अजानें होने लगी तो मेरे दिल को थोड़ा करार आया कि शुक्र है रात गुजर गई, कोई हंगामा नहीं हुआ। मैं पुरुम्मीद होकर किचन की तरफ गई कि आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे और बहू के लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैं खुश थी कि शायद मेरी कुर्बानी रंग ले आई है, मगर अभी मैंने चूल्हा जलाया ही था कि सेहन में एकदम आवाज़ आई जिसने मेरे हाथ से माचिस गिरा दी। ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हसन की शादी की रात आई थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं दीवानावार सहन की तरफ भागी और वहाँ का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। अमजद का दरवाज़ा खुला हुआ था और अमजद सहन में घुटनों के बल बैठा क्या कर रहा था। उसकी हालत हसन से भी ज़्यादा ख़राब थी। उसका चेहरा जर्द नहीं बल्कि नीला पड़ चुका था, जैसे उसने कोई जहरीली चीज़ खा ली हो या कोई खौफनाक भूत देख लिया हो। वो कांप रहा था, उसके हलक से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। मैं चीख मारकर उसके पास गई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मैंने पूछा, अमजद क्या हुआ मेरे बच्चे, बोल क्या हुआ है। अमजद ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में जो नफरत और कराहत थी वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। उसने मुझे धक्का देकर खुद से दूर किया और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसने अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारे और रोते हुए कहा कि अम्मा तुमने मुझे किस गंदगी में धकेल दिया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी शादी किसी इंसान से नहीं करवाई। उसने अपनी उंगली कमरे की तरफ उठाई और चीख कर कहा कि मैं उसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे लगा कि किसी ने मेरी रूह खींच ली है। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अमजद ने एक पल भी वहां रुकना गवारा नहीं किया। वो नंगे पांव ही गेट की तरफ भागा जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। मैं बुत बनी खड़ी रही। मैं हिलना चाहती थी मगर मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैं चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज़ मेरा साथ छोड़ गई थी। दूसरी बार भी वही तमाशा, वही अंजाम और वही अल्फाज। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया कि आखिर इस लड़की के पास ऐसा क्या राज है जो मेरे बेटों को पागल कर रहा है, जो इन्हें भागने पर मजबूर कर रहा है। मैं वहीं सेन में पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ी रह गई और मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया था। अब मेरे पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे।
صرف ایک نہ ختم ہونے والا خوف تھا اور سوالوں کا ایک پہاڑ تھا جو مجھے کچل رہا تھا۔ امجد کے جانے کے بعد میں صحن میں اکیلی نہیں کھڑی تھی، بلکہ میری مامتا، میری عزت، میرا مان اور میرا وہ غرور جو مجھے اپنے بیٹوں کی تربیت پر تھا، سب کچھ وہاں میرے قدموں میں کرچی کرچی ہو کر بکھرا پڑا تھا، اور میں بے بسی کی تصویر بنی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی آزمائش ہے جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ دو بیٹے، دو ہیرے جیسے بیٹے جن پر میں ناز کرتی تھی، وہ ایک ہی لڑکی کی وجہ سے ایک ہی رات میں دیوانے ہو کر گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے پیچھے چھوڑ گئے۔ صرف رسوائی اور کبھی نہ ختم ہونے والے سوالات۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین پھاڑ کر اس میں سما جاؤں یا اپنا سر دیواروں سے ٹکرا کر اپنی یادداشت کھو دوں، تاکہ مجھے یہ یاد نہ رہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے کلثوم کے کمرے کی طرف نہیں گئی، بلکہ وہیں صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، اور میرا ذہن ماضی کے ان دریچوں میں بھٹکنے لگا جب یہ لڑکی میرے گھر آئی تھی۔ مجھے وہ بارش والی منحوس رات یاد آ گئی جب نرگس موت و حیات کی کشمکش میں تھی اور آسمان بھی اس کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھی اور وہ میرا ہاتھ اتنی زور سے بھینچ رہی تھی کہ میری ہڈیاں بھی درد ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی کلثوم کے لیے ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی بھی ماں کو جیتے جی مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، باجی، میں جا رہی ہوں، مگر میری روح نہیں جائے گی، کیونکہ میری کلثوم اکیلی ہے۔ یہ پھول ہے باجی، اسے مرجھانے مت دینا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اسے اپنی بیٹی سمجھنا، اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ماتھے کو چوما اور قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ نرگس، تم چین سے مر جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک میری سانسیں باقی ہیں کلثوم کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گی۔ میں اسے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہوں گی اور اسے ایسی خوشیاں دوں گی کہ یہ تجھے بھی بھول جائے گی۔ اس وعدے کے بعد نرگس کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے، مگر آج میں اس کی روح کو بھی کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے تو اس کی امانت میں خیانت کر دی، میں نے تو اس کے پھول کو انگاروں پر لٹا دیا، میں نے اسے بیٹی بنا کر پالا، اس کے ناز و نخرے اٹھائے، اسے شہزادیوں کی طرح رکھا، مگر جب اس کا گھر بسانے کی باری آئی تو میں نے اسے ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اے نرگس، مجھے معاف کر دے، میں تیری مجرم ہوں، مگر ساتھ ہی میرے اندر ایک اور آواز بھی سر اٹھا رہی تھی، کیسی آواز جو مامتا کی نہیں بلکہ ایک شک کی تھی، اور وہ آواز میرے دل میں زہر گھول رہی تھی کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا عیب ہے جو میری نظروں سے اوجھل رہا۔ میں نے اسے نہلایا دھلایا، میں نے اسے کپڑے پہنائے، میں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو میں نے نہ دیکھا ہو، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھی، بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں تھا، وہ تو نماز روزے کی پابند تھی، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تو پھر آخر اس بند کمرے کی تنہائی میں ایسا کون سا بھیانک روپ سامنے آتا ہے جو میرے شیر جیسے بیٹوں کو بھیگی بلی بنا دیتا ہے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی گناہ گار عورت ہے جس کے ماضی کا کوئی ایسا کالا سچ ہے جو یہ چھپائے بیٹھی ہے؟ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ قصور میرے بیٹوں کا نہیں بلکہ اسی لڑکی کا ہے، کیونکہ اگر حسن غلط ہوتا تو امجد تو ٹھیک تھا، اگر امجد کو وہم ہوا تھا تو حسن تو سمجھدار تھا۔ نہیں، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ خاموش لڑکی جو مظلوم بنی بیٹھی ہے، دراصل یہی سب سے بڑی ظالم ہے جو میرے گھر کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ میرا غصہ اور نفرت اس قدر بڑھ گئے کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی، اب میں روؤں گی نہیں بلکہ اس راز کا پردہ چاک کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ محلے والوں کی باتیں
اب میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہی تھی۔ ہر کوئی میری طرف انگلی اٹھا رہا تھا کہ دیکھو یہ وہی عورت ہے جو یہ یتیم بچی پر ظلم کر رہی ہے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ظلم اس بچی پر نہیں بلکہ میرے بیٹوں پر ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور مجھے اپنے بھائی رفیق کا خیال آیا۔ رفیق جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد تنہا تھا، وہ ایک نڈر مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور جہاں دیدہ مرد تھا، اس نے زندگی کے سرد اور گرم دیکھے ہوئے تھے، اور وہ میرے بیٹوں کی طرح کچا نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ یہی وہ آدمی ہے جو اس بلا کا مقابلہ کر سکتا ہے اور مجھے سچ بتا سکتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ بہت عجیب ہے، لوگ تھو تھو کریں گے کہ 2 جوان بیٹوں کے بعد اب بوڑھے ماموں سے شادی کروا رہی ہے، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ مجھے بس سچ جاننا تھا۔ میں نے اسی شام رفیق بھائی کو بلایا اور اس کے سامنے رو رو کر سارا حال بیان کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی میری عزت بچا لو، میرے گھر کو اس عذاب سے نکال لو۔ میں کلثوم کا نکاح آپ سے کروانا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ رفیق بھائی پہلے تو بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل پن ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ وہ بچی ہے، میری بیٹیوں کی عمر کی ہے۔ مگر میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ آپ نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، میں اس راز کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ آخر کار بہن کی حالت دیکھ کر وہ مان گئے، مگر ان کے چہرے پر بھی تشویش تھی۔ اب سب سے مشکل مرحلہ کلثوم کا سامنا کرنا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی جہاں اندھیرا تھا۔ وہ مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر مجھے دیکھ کر وہ سہم گئی جیسے کوئی مجرم ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ کلثوم، تیرے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے 2 شوہر تجھے چھوڑ گئے ہیں، مگر میں ہار ماننے والی نہیں ہوں، اب تیرا نکاح رفیق سے ہوگا۔ یہ سنتے ہی کلثوم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور وہ چیخ مار کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا کہ خالہ جان نہیں، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں، رفیق ماموں تو میرے باپ کی جگہ پر ہیں، وہ میرے ماموں ہیں، میں یہ گناہ کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے مار دیں، مجھے زہر دے دیں، مگر یہ شادی مت کریں۔ اس کا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں، اور اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تھی، مگر اس بار بھی اس کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیوں نہیں، وہ صرف انکار کر رہی تھی، اور یہی انکار میرے شک کو مزید پکا کر رہا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا کہ وہ تیرا سگا ماموں تو نہیں ہے، نہ تو میری سگی بھانجی ہے۔ اگر تو اتنی پاک باز ہے تو بتاتی کیوں نہیں؟ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کیوں بھاگے؟ اگر تو نہیں بتائے گی تو یہ شادی ہو کر رہے گی۔ کلثوم پھر بھی خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا اور ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ اس کی یہ پرسرار خاموشی مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جسے چھپانے کے لیے ہر ذلت برداشت کر رہی ہے، ہر درد سہ رہی ہے، مگر زبان نہیں کھولتی۔ میں نے اسے وہیں روتا ہوا چھوڑ دیا اور باہر نکل آئی اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور میرے دل میں کوئی رحم نہیں تھا بلکہ ایک جنون تھا، ایک آگ تھی جو صرف سچ جان کر ہی بجھ سکتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آگ میرے ہی گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور جو سچ میں تلاش کر رہی ہوں وہ میری اپنی ہی قبر کھود دے گا۔ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میں اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط پر آخری چال چلنے جا رہی تھی جس کا انجام خون کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آخر کار وہ منحوس گھڑی آن پہنچی جس کا بوجھ میرے دل پر پہاڑ بن کر رکھا ہوا تھا، اور یہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی جب میں نے اپنے سگے بھائی رفیق کو دلہا بنا کر اسی کے کمرے کی طرف بھیجا جہاں سے میرے 2 جوان بیٹے اپنی زندگیاں برباد کر کے بھاگ چکے تھے۔ رفیق بھائی کے قدم منو بھاری تھے اور وہ بار بار مڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک خوف تھا، مگر میں نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں اشارہ کیا، اور جب وہ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور کنڈی لگانے کی آواز آئی تو مجھے لگا کہ کسی نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہو۔ صحن میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی،
اور میں اکیلی سناٹے میں کھڑی تھی۔ میرا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرے مار رہا تھا اور میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں کبھی صحن کے ایک کونے میں جاتی، کبھی دوسرے کونے میں۔ میرے پاؤں جل رہے تھے اور میرا دماغ پھٹنے والا تھا کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ کیا کلثوم پھر وہی کرے گی؟ کیا رفیق بھائی بھی چیختے ہوئے باہر نکلیں گے؟ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ میری سانسوں کی دوڑ کو کاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو منہ میں دبا لیا تاکہ میری بے چینی کی آواز باہر نہ نکلے، مگر میرے اندر کا طوفان مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ شک اور تجسس جس نے مجھے اندھا کر رکھا تھا مجھے کھینچ کر اس بند دروازے کے پاس لے گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی سانسوں کی آواز آری کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور اس باریک سوراخ کے قریب اپنا چہرہ کیا جو میں نے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ میرا پورا جسم مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دل بند نہ ہو جائے، اور میں نے اپنی ایک آنکھ اس سوراخ کے ساتھ جوڑ دی اور اپنی سانس روک لی تاکہ میں اندر کا ذرا ذرا دیکھ سکوں۔ پہلے تو مجھے دھندلا سا منظر نظر آیا، مگر جیسے ہی میری نظر فوکس ہوئی اور میں نے اندر کا منظر دیکھا تو اسی ایک لمحے میں میری دنیا الٹ گئی۔ میری آنکھیں سوراخ سے ہٹنا بھول گئی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے اور میرے دماغ کی نسوں میں خون جم گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ اتنا بھیانک، اتنا غیر متوقع اور اتنا لرزہ خیز تھا کہ میرے ہوش و حواس اسی لمحے جواب دے گئے۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں سوراخ سے ہٹائی اور پیچھے کی طرف ایسے گری جیسے کسی نے مجھے گولی مار دی ہو۔ میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل سکا، بس ایک بے آواز چیخ تھی جو میرے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ میں نے وحشت کے مارے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا اور اپنا سینہ کوٹنے لگی جیسے کوئی دیوانی ہو گئی ہو۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں نے بھی ابھی اپنی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ میں زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح صحن میں بھاگنا شروع کر دیا۔ میں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس کو پکاروں، کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے گیٹ کا دروازہ کھولا اور گلی کے اندھیرے میں ننگے پاؤں بھاگ کھڑی ہوئی جیسے کوئی آسیب میرے پیچھے لگا ہو، حالانکہ وہ آسیب میرے پیچھے نہیں تھا بلکہ اس بند کمرے کے اندر تھا جس نے میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لی تھی، اور اب میں ایک زندہ لاش بن کر سڑکوں پر بھاگ رہی تھی تاکہ اس سچ سے دور جا سکوں جو میری آنکھوں میں جم گیا تھا۔ اس طوفانی رات کے بعد اگلی صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ روشنی لے کر نہیں بلکہ میرے گھر کے لیے ایک ایسی حقیقت لے کر آیا تھا جس نے میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور اب گھر کے لاؤنج میں موت کا سا سناٹا تھا جہاں گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں صوفے پر بت بنی بیٹھی تھی، میری آنکھیں ویران تھی اور اس میں دیکھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے کل رات اس سوراخ سے دیکھا تھا اس کے بعد میرے پاس دیکھنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ کلثوم میرے سامنے زمین پر گری ہوئی تھی، وہ میرے ٹھنڈے اور بے جان پیروں سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم ہچکیوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور بار بار اپنا سر میرے قدموں پر مار رہی تھی جیسے اپنے وجود کی معافی مانگ رہی ہو۔ اس کے کھلے ہوئے بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے خالہ جان مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ راز اپنے سینے میں اس لیے دفن رکھا تھا تاکہ آپ کا بھرم نہ ٹوٹے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنے مرے ہوئے شوہر سے نفرت کریں، آپ اپنی جان سے عزیز دوست کو برے لفظوں میں یاد رکھیں جو یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے سسک سسک کر مر گئی۔ میں تو صرف آپ کی خوشی کی خاطر خاموش تھی، مگر آپ نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔
کلثوم کی یہ دہائیاں میرے مردہ دل پر نشتہ چلا رہی تھی، مگر میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے دونوں بیٹے حسن اور امجد، جو رات کے کسی پہر میرے بھائی رفیق کی کال پر واپس آ گئے تھے، وہ بھی میرے سامنے والے صوفے پر سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی ماں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ رفیق بھائی جو کل رات دلہا بن کر گئے تھے، اب ایک کونے میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ لاؤنج کی فضا اتنی بوجھل تھی کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میں ساری زندگی کا بھرم ایک جھٹکے میں موتیوں کی لڑی کی طرح فرش پر بکھر گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جن دو انسانوں کو اتنا مان اور اتنی عزت بخشی تھی، انہوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ میری ناک کے نیچے یہ کیسا کھیل رچایا گیا تھا؟ مجھے آج بھی نرگس کا وہ شرمندہ بھرا چہرہ یاد تھا جب مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر کے گئی تھی۔ کاش وہ تب ہی مجھے بتا دیتی تو میں اتنا ظرف رکھتی تھی کہ اسے معاف کر دیتی، اس کی روح پر پڑا ہوا آخری بوجھ سرکا دیتی، مگر میں اتنی بے خبر کیوں رہی؟ میرا جان سے پیارا شوہر، جس کی بیوہ ہو کر بھی میں سر اٹھا کر جیتی تھی، آج اس شوہر کے متعلق میرے دل میں انجانی سی خلش آ گئی تھی جو شاید وقت کے ساتھ ہی جائے گی۔ میں بالکل گم سم بیٹھی تھی، آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھی، مگر صدمہ ایسا تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا۔ جب حسن نے ہمت کی اور روتے ہوئے آگے بڑھا، اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ اماں ہمیں معاف کر دینا، ہم بھاگ گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم آپ کو کیسے بتاتے کہ جس لڑکی کو آپ ہماری دلہن بنا رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے باپ کی نشانی اور ہماری سگی بہن ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر رہا سہا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور میں نے بے نور نظروں سے کلثوم کی طرف دیکھا، جو اب فرش سے اٹھ کر اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے وہ زنگ آلود ٹرنک کھول رہی تھی جو اس راز کا امین تھا۔ اس نے اس میں سے وہی پرانا بوسیدہ نکاح نامہ اور ایک خط نکالا اور میرے سامنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے رکھ دیا۔ یہ وہی ثبوت تھا جس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ کلثوم نے سسکتے ہوئے کہا کہ خالہ جان، یہ دیکھیں، میری ماں اور آپ کے شوہر کا نکاح نامہ ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے میری ماں نرگس سے چھپ کر محبت کا نکاح کیا تھا، کیونکہ وہ نرگس سے محبت کرتے تھے، مگر آپ کے ڈر سے اور خاندان کی عزت کی وجہ سے وہ اس رشتے کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکے۔ اور جب میری ماں نرگس مجھے جنم دے کر مر رہی تھی تو اس نے ابا جی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھے کبھی رلنے نہیں دیں گے، اور ابا جی نے مجھے مرتے دم تک یہ راز اپنے سینے میں رکھا اور مجھے آپ کی گود میں ڈال دیا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ مجھے ماں بن کر پالیں گی۔ مجھے بھی یہ سچ بہت بعد میں پتہ چلا، جب میں نے ابا جی کی پرانے کاغذات میں یہ خط پڑھا تھا۔ کلثوم کی آواز میں درد کا ایسا سمندر تھا جو سب کو بہا لے جا رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ جب آپ نے میری شادی حسن بھائی سے طے کی تو میں چیخ چیخ کر آپ کو روکنا چاہتی تھی، مگر میری زبان پر میری ماں کی قسم کا تالا لگا ہوا تھا کہ میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ مجھے لگا تھا کہ میں انکار کرتی رہوں گی تو شادی ٹل جائے گی، مگر جب شادی کی رات حسن بھائی میرے کمرے میں آئے تو میں گناہ کے خوف سے کانپ اٹھی۔ میں کیسے اپنے سگے بھائی کو شوہر مان لیتی؟ اس لیے میں نے ان کے قدموں میں گر کر انہیں یہ نکاح نامہ دکھا دیا، اور حسن بھائی قیامت خیز اس خبر کو برداشت نہیں کر سکے۔ انہیں لگا کہ اگر انہوں نے آپ کو بتایا کہ ابا جی نے آپ کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی تھی تو آپ اس صدمے سے مر جائیں گی، اس لیے وہ چپ چاپ گناہ کا بوجھ اپنے سر لے کر اور مجھے طلاق دے کر گھر سے چلے گئے، تاکہ باپ کا پردہ بھی رہ جائے اور ماں کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اور پھر جب آپ نے ضد میں آ کر امجد بھائی سے میرا نکاح کیا تو وہی قیامت دوبارہ ٹوٹی۔ امجد بھائی بھی باپ کا یہ روپ دیکھ کر اور بہن کے ساتھ نکاح کے تصور سے لرز گئے، اور وہ بھی اسی طرح بھاگ گئے کہ آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ آپ کا شوہر دھوکے باز تھا۔ میں نے تینوں بار قربانی دی،
میں چپ رہی، ذلیل ہوتی رہی، تانے سنتی رہی تاکہ آپ کا سر اونچا رہے۔ مگر کل رات جب رفیق ماموں آئے تو میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکی، کیونکہ اب وہ بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ سب سن کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ میرے شوہر، جنہیں میں فرشتہ سمجھتی تھی، انہوں نے میری ہی پڑوسن کے ساتھ دوسری زندگی گزاری اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ اور یہ لڑکی جس سے میں یتیم سمجھ کر پالتی رہی، یہ تو میری اپنی سوکن کی بیٹی تھی، یہ میرے شوہر کا خون تھی، میرے بیٹوں کی بہن تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں چلاؤں، مگر پھر میری نظر کلثوم کے معصوم اور دھلے ہوئے چہرے پر پڑی، جس میں کوئی مکر نہیں تھا، صرف بے بسی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میری خوشی اور میرے بھرم کے لیے وقف کر دی۔ اس نے طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجایا، مگر میرے شوہر کا نام بدنام نہیں ہونے دیا۔ میرے بیٹے گھر چھوڑ گئے، مگر انہوں نے میری ممتا کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں اور اپنی انا کے خول سے باہر نکل کر حقیقت کو دیکھنا پڑا کہ قصوروار بچی نہیں تھی اور نہ ہی میرے بیٹے تھے۔ قصوروار تو وہ حالات تھے، اور شاید وہ انسان تھا جو ہم سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کلثوم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اور اس کی جگہ ایک گہرے دکھ اور رحم نے لے لی تھی۔ میں نے کلثوم کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پورا لاؤنج ہماری چیخوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ حسن اور امجد بھی دوڑ کر میرے پاس آئے، اور ہم سب ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے، جیسے برسوں کا غبار نکال رہے ہوں۔ میں نے کلثوم کا ماتھا چوما اور کہا کہ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت دکھ دیے، میں اندھی ہو گئی تھی، مگر آج سے تو میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، میری سگی بیٹی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ تو نے وہ قربانی دی ہے جو شاید کوئی سگا بھی نہیں دیتا۔ تو نے میرے بیٹوں کو گناہ عظیم سے بچا لیا اور میرے شوہر کی عزت بھی رکھی۔ آج سے یہ گھر تیرا ہے اور ہم سب تیرے محافظ ہیں۔ رفیق بھائی بھی تم نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ سچ سامنے آ گیا، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر سے خوشیاں تو شاید روٹھ گئی تھی، مگر سکون واپس آ گیا تھا، کیونکہ اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں تھا، اور کلثوم، جسے میں نے کبھی بھانجی سمجھا تھا، کبھی بہو بنانے کی خواہش کی تھی، اب وہ اس گھر کی سب سے لاڈلی اور عزت دار بیٹی بن کر ہمارے ساتھ تھی، اور ہم سب مل کر اس زخم کو بھرنے کی کوشش کر رہے تھے جو تقدیر نے ہمیں لگایا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔